مالک محمد کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی اود کر آئی۔ اس نے کہا، تمہارا سوال اپنی جگہ درست ہے۔ میں جو کچھ بتاؤں گا اس کی تصدیق کرنے کا تمہارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوگا، لیکن کبھی کبھی بندے کو بغیر تصدیق کے بھی یقین کرنا پڑتا ہے، اور ہم اکثر کرتے بھی ہیں۔ پھر ایک خاص بات اور بھی ہے جس کا تمہیں پتہ نہیں۔ میں خود بھی تمہیں شنکر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے پولیس مجھ تک نہ پہنچتی تو میں خود کسی ذریعے سے یہ ساری معلومات پولیس تک پہنچا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، تم اپنی باتوں سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ تمہیں شنکر سے کوئی نقصان پہنچا ہے اور اس کا بدلہ تم اس کے خلاف اطلاع دے کر چکانا چاہتے ہو۔ نہیں، مجھے شنکر سے کوئی غضب نہیں پہنچا، اور نہ ہی میں نے کبھی اس کی صورت دیکھی ہے۔ پھر یہ خطرہ کیوں مول لے رہے ہو؟ سب سے پہلے تو تم لوگ اپنی یہ غلط فہمی دور کرو کہ قادر زمان صاحب تمہیں شنکر کے بارے میں کوئی اہم سراغ دے سکتے ہیں۔ میری طرح وہ بھی شنکر کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ ابھی تک شاید ایک دفعہ ان کی ملاقات ہوئی ہے شنکر سے۔ شنکر کے بارے میں جو شخص پولیس کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف عیسیٰ جان ہے۔ بارڈر پار سے آنے والے لوگوں کے ساتھ عیسیٰ جان کے بڑے پرانے یارانے ہیں۔ خاص طور پر پچھلے چند سال سے اس کا ڈیرا بھارتی بدماشوں کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا، یہ نام تو میں نے بھی سنا ہوا ہے، لیکن اب کچھ یاد نہیں پڑتا۔ یہ وہی عیسیٰ جان تو نہیں جو پنڈی سے 3 ایئر ہوسٹسوں کو اغوا کر کے قبائلی علاقے میں لے گیا تھا؟ ہاں، یہ وہی ہے۔ خوبصورت عورتوں کی بھوک اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ اس بات کو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ میں خود اس ابوالحوث کا ڈسا ہوا ہوں۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اچانک مالک محمد کی بڑی بڑی ڈراؤنی آنکھوں میں نمی سی تیر گئی۔ اپنی بھاری بھرکم مونچھوں اور سخت گیر چہرے کے ساتھ یوں اشک بہاتا ہوا وہ مجھے کچھ عجیب سا لگا، جیسے کوئی پہلوان نازک سے اوئی اللہ کہہ کر کمر پر ہاتھ رکھ لے۔ میں نے نظر بھر کر مالک محمد کو دیکھا۔ اس کی چوڑی پیشانی پر ایک محراب سا نظر آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا وہ ان دنوں نماز وغیرہ پڑھ رہا ہے۔ اس کی بول چال بھی اس کے خد و خال کے برعکس ایک نرمی ایک طرح کی نرمی اور لچک پائی جاتی تھی۔ غالباً اس کے ملازمین نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ مالک محمد اندر سے بہت بدلا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ آواز میں گویا ہوا، تم نے وہ محاورہ تو سنا ہوگا، ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ یہ محاورہ مجھ پر صادق آتا ہے۔ میں نے ایک چھوٹی مچھلی کو کھایا تھا، مجھ سے بڑی مچھلی نے مجھے نگل لیا۔ جی چاہتا ہے اب تمہیں بتانے لگا ہوں تو کچھ نہ چھپاؤں۔ تم جاننا چاہو گے کہ وہ چھوٹی مچھلی کون تھی جسے میں نے نگلا تھا؟ وہ نبیلہ تھی۔ لاہور میں رہتی تھی، ایک انگلش میڈیم اسکول میں پڑھاتی تھی اور ایک ننھے بچے کی ماں تھی۔ اس کی شادی 16ویں سال میں ہی ہو گئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی نا، اور خوبصورت عورت زیادہ دیر اکیلی نہیں رہ سکتی۔ اکیلی رہے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ اس لیے سمجھدار والدین اپنی خوبصورت بیٹی کو فوراً کسی قدردان کے سپرد کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی خوبصورتی اپنے بچوں میں بانٹنا شروع کر دے۔ 19 سال کی عمر میں نبیلہ 2 سالہ بچے کی ماں تھی۔ اس کا خاوند مشتاق محمد ایک بینک میں ملازم تھا۔ خوب گورا چٹا بادامی آنکھوں والا تھا۔ نوکری تھی، چھوکری تھی اور بچہ بھی۔ وہ خود کو بہت خوش قسمت خیال کرتا تھا، لیکن بدقسمتی اس کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ اپنی کپ کپی کم کرنے کے لیے مالک محمد نے بھیگا ہوا براؤن سویٹر اتار پھینکا اور انگیٹھی کے کچھ قریب کھسکایا۔ میں نے چند مزید ٹہنیاں انگیٹھی میں جھونک دی۔ وہ سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے بولا، یہ کوئی 5-6 برس پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں خون میں بڑا جوش تھا۔ میرا ایک ساتھی تھا سونا ڈکیت، گجرانوالہ کا رہنے والا تھا۔ آلے دوالے میں اس کی بڑی دہشت تھی۔ ہم دونوں نے مل کر پولیس بیچاری کو آگے لگا رکھا تھا۔ ایک عید کے موقع پر میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک فلائنگ کوچ پر ڈاکہ ڈالا۔ اس کوچ میں نبیلہ بھی اپنے بچے کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ اس کا لشکار مارتا حسن مجھ پر قیامت ڈھا گیا۔ وہ جو لوگ پہلی نظر والی بات کہتے ہیں نا، شاید وہی ہو گئی تھی۔ میں نے ڈکیتی کی اس واردات میں اغوا کا جرم بھی شامل کر لیا اور نبیلہ کو زبردستی ساتھ لے گیا۔ اپنے شہر اور اپنے وارثوں سے بہت دور، سرحد کی آزاد ایجنسی کے ایک چھوٹے سے ڈیرے پر نبیلہ میرے بستر کی سجاوٹ بن گئی۔ میں نے ساری دنیا سے اس کا ناطا توڑ کر اسے صرف اپنے لیے خاص کر لیا، یہاں تک کہ وہ میرے ایک بچے کی ماں بن گئی۔ 2 سال بعد جب اس نے میرے دوسرے بچے کو بھی جنم دیا تو میں سمجھ گیا کہ اب میرا پلڑا پہلے خاوند پر بھاری ہو چکا ہے۔ اب میں اس کے 2 بچوں کا باپ ہوں اور وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ اور واقعی یہی ہوا۔ واپس شیخو پورہ آ کر بھی وہ بڑی خاموشی سے میرے ہی گھر میں آباد رہی۔ پہلے بچے کا غم آہستہ آہستہ اس کے اندر دفن ہو چکا تھا۔ اب دوسرے بچے تھے، ان کی بھاگ دوڑ تھی اور گھر گرہستی کا چکر تھا۔ میں نے طاقت کے زور پر وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو کسی بھی اور طریقے سے زندگی بھر حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں تک کہ نبیلہ کی محبت بھی مجھے حاصل ہو چکی تھی۔ یقین کرو وہ مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ میری ساری برائیوں کے ساتھ اس نے مجھے قبول کر لیا تھا، جیسے وہ میری ضرورت تھی۔
میں بھی اس کی ضرورت بن چکا تھا۔ ساتھ نبھانے کے لیے میں نے کچھ اپنے آپ کو بدلا، کچھ وہ خود کو بدل چکی تھی۔ دوسرے لفظوں میں چھوٹی مچھلی میرے پیٹ میں ہضم ہو چکی تھی، لیکن جب وہ ہضم ہو چکی ایک بڑی مچھلی مجھے کھانے پہنچ گئی۔ یہ عیسیٰ جان تھا۔ یہ کوئی 7 مہینے پہلے کی بات ہے۔ پشاور پولیس عیسیٰ جان کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ وہ پولیس کو چکمہ دے کر کرم ایجنسی میں گھس جانا چاہتا تھا، لیکن کوئی پیش نہیں چل رہی تھی۔ ایک رات وہ پناہ لینے کے لیے میرے پاس شیخو پورا چلا آیا۔ میں عیسیٰ جیسے زہریلے سانپ کو اپنی چھت تلے پناہ دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جرم کی دنیا میں رہ کر عیسیٰ سے دشمنی مول لینا شاید کوئی پاگل بھی پسند نہ کرے۔ وہ میرے دروازے پر آیا تھا تو اب اسے پناہ دینا ضروری تھا۔ عیسیٰ تقریباً 1 ماہ میرے گھر کے مردانے میں ٹھہرا رہا۔ اس 1 مہینے کے 30 دنوں میں ایک منحوس دن وہ بھی تھا جب اس نے میری بیوی نبیلہ کی جھلک دیکھی اور اپنی عادت کے مطابق بدنیتی کو دل میں جگہ دے دی۔ 1 مہینے بعد جب وہ میرے گھر سے رخصت ہوا تو مجھ سے مل کر نہ گیا، نہ میری میزبانی کا شکریہ ادا کیا اور نہ میری ان کوششوں کی تعریف کی جو میں نے پولیس کو اس سے دور رکھنے کے لیے کی تھی۔ وہ یہ سب کچھ کرتا بھی کیسے؟ میری بیوی جو اس کے ساتھ تھی، وہ اسے اغوا کر کے لے جا رہا تھا۔ مالک محمد کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ نیا سگریٹ سلگا کر وہ بولا، میں اس روز تاریخ پر لاہور گیا ہوا تھا۔ شام کو واپس آیا تو دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ عیسیٰ جان غائب تھا، اس کے ساتھ ساتھ نبیلہ بھی۔ بچے رو رو کر ہلکان ہو رہے تھے۔ گھر کے ملازموں نے مجھے باورچی خانہ دکھایا۔ یہاں فرش پر دودھ پھیلا ہوا تھا، برتن ٹوٹے ہوئے تھے اور نبیلہ کی ایک جوتی پڑی تھی۔ کسی سے یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ اس میں گھر والی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ چند روز بعد مجھے عیسیٰ جان کا ایک خط موصول ہوا۔ اس نے لکھا تھا، تمہاری میزبانی کا بہت شکریہ، اس کا بدلہ پھر کبھی چکا دوں گا، بھولوں گا نہیں کیونکہ میں کچھ بھولتا نہیں۔ اس کا ثبوت یہ عورت ہے جو میں تمہارے ڈیرے سے اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ 15 برس پہلے تمہاری ہی برادری کے حشمت علی لکھوں نے ایک بندہ قتل کر کے ٹبی رقص سرکار میں پناہ لے لی تھی اور واپس جاتے وقت ایک عورت اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس کا نام ارشاد تھا اور وہ رشتے میں میری پھپھی تھی۔ میرے خیال میں اب تمہیں اپنی گھر والی کا غم زیادہ نہیں ستائے گا۔ ویسے بھی یہ خوبصورت عورتیں تو ہوتی ہی اغوا وغیرہ کے لیے ہیں، مرد بچے ایسی باتیں دل سے نہیں لگاتے۔ باقی تمہاری میزبانی کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ۔ اگلے ماہ میں نے نبیلہ تک پہنچنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے، لیکن ناکام رہا۔